السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، آپ کی خدمت میں چند سوالات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کیا عورتوں کو نماز پنجگانہ، جمعہ اور عیدین کے لیے مساجد میں جانا جائز ہے؟ آپ کا سوال اس انداز میں کہ عورتیں جو ہے نماز پنجگانہ اور جمعہ اور عیدین کے لیے مساجد میں جا سکتی ہے، تو فقہ احناف کا وہ قول جس پر فتویٰ ہے اور جس پر عمل کیا جاتا ہے اور عمل کرنا ہے، اس فتوے کے مطابق عورتوں کو نماز پنجگانہ، جمعہ اور عیدین کے لیے مساجد میں جانا مکروہ اور ناجائز ہے۔ کیا کسی فقیہ نے مذکورہ مسئلہ لکھا ہے؟ مذکورہ مسئلہ جو ہے فقہ حنفی کے بڑے معتبر عالم دین ہے، جن کا نام ہے حضرت علامہ محمد علاء الدین حنفی، جن کا وصال 1088 ہجری میں ہوا۔ ان کی تصنیف لطیف ہے در مختار، اس کے صفحہ نمبر 77 پر یہ عبارت مذکور ہے۔ وہ لکھتے ہیں وَيُكْرَهُ حُضُورُهُنَّ الْجَمَاعَةِ، عورتوں کا جماعت میں حاضر ہونا مکروہ ہے۔ اور آگے لکھتے ہیں وَلَوْ لِجُمْعَةٍ وَعِيدٍ، جس کا مطلب ہے کہ جمعے کے لیے بھی مکروہ ہے اور عید کی نماز کے لیے بھی مکروہ ہے۔ اور آگے لکھتے ہیں عَلَى الْمَذْهَبِ الْمُفْتَى بِهِ، جس کا مطلب یہ ہے کہ فقہاء احناف نے اسی پر فتویٰ دیا اور لوگ اسی پر عمل کریں گے۔ کیا دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عورتیں نمازوں کے لیے مساجد میں جاتی تھی؟ آپ نے جو یہ سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں عورتیں نمازوں کو ادا کرنے کے لیے مساجد میں جاتی تھی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد اور دور میں بعض عورتیں بعض نمازوں میں مساجد جایا کرتی تھی، اور وہ نمازیں جو احادیث سے ثابت ہیں وہ اندھیرے والی نمازیں ہیں، جیسے فجر ہے، مغرب ہے اور عشاء ہے۔ اس کے علاوہ نماز جمعہ پڑھنے بھی جاتی تھی اور عیدین کی نمازوں کے لیے بھی بعض عورتیں جایا کرتی تھی۔ پھر فقہاء کرام نے ناجائز کیوں لکھا؟ اچھا، آپ کا سوال بڑا دلچسپ ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں عورتیں مساجد جاتی تھی، اگرچہ بعض عورتیں جاتی تھی، بعض نمازوں میں جاتی تھی، تو فقہاء کرام نے مطلقاً ناجائز اور مکروہ کیوں لکھا ہے؟ تو اس جواب کو سمجھنے کے لیے 3 باتیں آپ نے سمجھنی ہوگی، اور ہر بات کو میں احادیث مبارکہ سے آپ کے سامنے واضح کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نمازوں کو با جماعت ادا کرنا مسجد میں، اس کی تاکید جو آئی ہے یہ تاکید مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے اس کی تاکید نہیں ہے۔ اور یہ بات میں حدیث کی روشنی میں پیش کرتا ہوں۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 1073، اور حدیث کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز عشاء پڑھانے مسجد نبوی میں تشریف لائے، تو اس جگہ پر مردوں کی حاضری کم تھی۔ اس وقت آپ کا انداز جلال والا ہو گیا اور آپ نے ارشاد فرمایا لولا ما فی البیوت من النساء والذریۃ، فرمایا کہ اگر گھر کے اندر عورتیں اور بچے نہ ہوتے اقمت صلاۃ العشاء، تو میں حکم دیتا کہ نماز عشاء پڑھاؤ، وَأَمَرْتُ فِتْيَانِ يُحْرِقُونَ مَا فِي الْبُيُوتِ بِالنَّارِ، اور اس بات کا حکم دیتا اپنے خدام کو کہ وہ جائیں، جو مرد گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور نماز عشاء پڑھنے نہیں آئے ان کے گھر کو جا کر جلا دو۔ اس حدیث مبارکہ سے واضح ہوا کہ آپ کی تاکید والا جو انداز ہے وہ مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں۔ اور یہاں یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ جب نماز عشاء ہو رہی ہوگی تو عورتیں گھروں کے اندر ہوں گی۔ یہ تو پہلی بات تھی۔ اب دوسری بات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ کیا عورتوں کا نماز کا ادا کرنا یہ گھر کے اندر افضل ہے یا مسجد کے اندر؟ یہ مسئلہ بھی احادیث مبارکہ سے واضح ہے۔ اس حوالے سے پہلی حدیث مبارکہ میں پیش کرتا ہوں جو مسند امام احمد بن حنبل کی ہے، اور حدیث نمبر ہے 27090۔ حضرت سیدتنا ام حمید رضی اللہ تعالی عنہا بارگاہ رسالت علیہ الصلوۃ والسلام میں حاضر ہوتی ہیں
اور عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ چاہتی ہوں کہ مسجد نبوی میں آ کر آپ کے پیچھے نماز ادا کروں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں مجھے پتا ہے کہ تم اس بات کو پسند کرتی ہو کہ میرے پیچھے مسجد نبوی میں نماز ادا کرو، لیکن آخر میں میرے آقا نے فرمایا وَالصَّلَاةُ فِي بَيْتِكِ خَيْرٌ لَكِ، جس کا مطلب یہ ہے کہ تیرا گھر میں نماز کا پڑھنا یہ افضل اور برتر ہے۔ اب میں دوسری حدیث مبارکہ پیش کرتا ہوں جس کے راوی حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکت ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے عورتوں کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا یہ افضل اور برتر ہے۔ مذکورہ حدیث مبارکہ ابو داؤد شریف کے اندر ہے، حدیث نمبر 570 ہے، اور امام حاکم نے مستدرک کے اندر بھی یہ روایت لکھی، حدیث نمبر ہے 757۔ اس کے علاوہ صحیح ابن خزیمہ کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے اور حدیث نمبر ہے 1690، اور اس کے علاوہ امام طبرانی نے المعجم الکبیر کے اندر اس حدیث کو درج کیا اور حدیث نمبر ہے 9482۔ یہ تو دوسری بات تھی۔ اب تیسری بات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے، ابو داؤد شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا دور حضرت عمر فاروق میں ارشاد فرماتی ہیں لو ادرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ما احدث النساء، کہ اگر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کو دیکھ لیتے جو آج عورتوں نے ایجاد کیا ہے، لمنعہن، تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ضرور جو ہے عورتوں کو مساجد میں آنے سے روک دیتے۔ یہ تین باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ ان تینوں باتوں کے پیش نظر اور مزید کچھ اور بھی دلائل ہے، ان دلائل کے پیش نظر فقہاء کرام نے اس بات کو لکھا کہ عورتوں کا نمازوں کی ادائیگی کے لیے مساجد میں آنا مکروہ اور ناجائز ہے۔ کیا دور موجودہ میں بعض علماء کرام نے جائز قرار دیا؟ آپ کا سوال یہ ہے کہ دور موجودہ میں کیا بعض علماء کرام نے عورتیں مساجد میں نماز ادا کرنے جائیں جمعہ اور عیدین کے لیے تو جائز قرار دیا؟ ہاں، اس دور میں بعض علماء نے جائز قرار دیا، لیکن فقہاء احناف کا یہ فتویٰ ہرگز نہیں ہے، اور ان علماء کرام نے دو شرطیں لگائی ہیں کہ اگر یہ دو شرطیں ہوں تو عورتیں جمعہ اور عیدین کے لیے مساجد جا سکتی ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ گھر سے جب وہ نکلیں تو با پردہ نکلیں، اور دوسری شرط یہ ہے کہ عورتوں کے لیے جہاں نماز کا اہتمام کیا گیا ہے وہ مقام ایسا ہو کہ جہاں بالکل پردے کا اہتمام ہو۔ اگر یہ دو شرطیں پائی جائیں تو بعض علماء نے یہ حکم لگایا کہ وہ عورتیں نماز جمعہ اور عیدین کے لیے مساجد میں جا سکتی ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔